نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ سوانح خاقہ از قلم حضرت مولانا محمد عاشق حسین کشمیری صاحب قبلہ، اعلیٰ حضرت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادے تھے۔ ایک فضل و کمال کے ساتھ حسن و جمال میں یکتائے روزگار تھے، جنہیں دنیا حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ دوسرے حسن جمال کے ساتھ فضل و کمال میں اپنی مثال آپ تھے، جنہیں دنیا مفتی اعظم و عالم مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ حجت الاسلام کے یہاں ایک شہزادے کی ولادت ہوئی، جن کا نام محمد ابراہیم رضا رکھا گیا، جو بعد میں مفسر اعظم کے لقب سے مشہور و معروف ہوئے۔ مفتی اعظم کے گھر ایک شہزادی کی ولادت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت مجدد و دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں بچوں کو گود میں لے کر بچپن ہی میں نکاح پڑھایا تھا۔ بڑے ہو کر جب رخصتی ہوئی تو کچھ وقت کے بعد ایک نورانی شہزادے کی ولادت ہوئی، جو حسن و جمال میں اپنے دادا حجت الاسلام کا عکس جمیل تھا، اور فضل و کمال میں اپنے نانا جان مفتی اعظم کا کامل پرتو تھا۔ یہی شہزادہ آگے چل کر تاج الاسلام، تاج الشریعہ، قاضی القضات فی الہند بن گیا۔ ولادت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت حضور حجت الاسلام کے وصال کے 6 مہینے بعد 24 ذی القعدہ ہجری 1362 مطابق 23 نومبر سن عیسوی 1943 کو محلہ سوداگران میں ہوئی۔ نام خاندانی دستور کے مطابق محمد نام پر آپ کا عقیقہ ہوا۔ آپ کے والد گرامی کے نام محمد ابراہیم رضا کی نسبت سے آپ کا نام محمد اسماعیل رضا تجویز ہوا، لیکن آپ اپنے عرفی نام اختر رضا سے اس قدر مشہور ہوئے کہ لوگ آپ کے اصلی نام کو بھول گئے۔ اسی عرفی نام کے ساتھ سلسلہ قادریہ سے نسبت ہونے کی وجہ سے قادری اور جامعہ ازہر میں تعلیم حاصل کرنے کی نسبت سے ازہری لگاتے ہوئے آپ کا نام اس طرح لکھا جاتا ہے: محمد اختر رضا قادری ازہری۔ آپ علیہ رحمہ اپنا نام پاک اس طرح تحریر فرماتے: فقیر محمد اختر رضا قادری ازہری غفر لہ۔ نسب محمد اختر رضا خان بن مفسر اعظم محمد ابراہیم رضا ابن حجت الاسلام، محمد حامد رضا ابن علی حضرت امام احمد رضا قادری ابن رئیس المحققین علامہ نقی علی خان ابن مولانا رضا علی خان ابن حافظ کاظم علی خان ابن محمد اعظم خان ابن سعادت یار خان
وزیر مالیات دربار دہلی ابن سعید اللہ خان شجاعت جنگ بہادر۔ سعید اللہ خان قندھار افغانستان کے بڑھیج قبیلہ کے بہادر اور نامور فرزند تھے۔ حکومت افغانستان کے ولی عہد تھے۔ خاندانی اختلاف کی وجہ سے آپ قندھار سے لاہور منتقل ہو کر وہی قیام پذیر ہو گئے۔ آپ کی بہادری سے متاثر ہو کر محمد شاہ بادشاہ دہلی نے آپ کو لاہور کا شیش محل آپ کو بطور جاگیر دیا، پھر اصرار کر کے دہلی بلایا، شیش ہزاری عہدہ پر فائز کر کے شجاعت جنگ خطاب بھی دیا۔ پھر روہیل کھنڈ میں ایک بڑی مہم سرکنے کے بعد آپ کو روہیل کھنڈ کے صدر مقام بریلی میں قیام کرنے اور امن قائم رکھنے کا حکم ہوا۔ یہاں کا انہیں صوبہ دار بنایا گیا، جو گورنر ہونے کے مترادف ہے۔ اسی دور میں کوہستان رواں کے کچھ پٹھان خاندان یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کے لیے ان کا جوار بڑا خوشگوار تھا، اس لیے کہ ان سے بوئے وطن آتی تھی۔ یہی سبب تھا کہ انہوں نے یہی بریلی میں مستقل سکونت اختیار کی۔ سعید اللہ خان جب پیرانہ سالی کی وجہ سے ملازمت سے دستکش ہوئے تو انہوں نے اپنی آخری عمر یاد الہی میں متوکلانہ گزاری اور جس میدان میں ان کا قیام تھا وہی دفن ہوئے۔ مسلمانوں نے اسی میدان کو قبرستان میں منتقل کر دیا۔ یہ میدان اب محلہ معمران بریلی کے متصل واقع ہے اور اسی مناسبت سے اب تک شہزادے صاحب کا تکیہ کہلاتا ہے۔ اس وقت ان کے صاحبزادے سعادت یار خان دہلی کے وزیر ہو چکے تھے۔ انہی کے صاحبزادے نمبر 1 اعظم خان، نمبر 2 معظم خان اور نمبر 3 مکرم خان، یہ سبھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ ان کا ماہانہ وظیفہ 1000 سے کم نہ تھا۔ اعظم خان بریلی شریف تشریف فرما ہوئے اور دنیا چھوڑ کر مولا تعالیٰ سے لو لگائی، زہد و تقوی و قناعت و استغانہ اختیار کیا۔ ان کے صاحبزادے حافظ کاظم علی خان شہر بدایوں کے تحصیلدار تھے۔ حافظ کاظم علی خان کے صاحبزادے قدوۃ الواصلین، زبدۃ الکاملین، قطب وقت حضرت مولانا رضا علی خان علیہ رحمت رضوان تھے۔ بلند پایہ عالم اور اپنے معاصرین میں علم و تقوی دونوں میں ممتاز تھے۔ فقہ و تصوف میں ید طولہ رکھتے تھے۔ زہد و قناعت، علم و تواضع، تجرید و تفرید، سلام میں سبقت کرنے میں نمایاں تھے۔ بڑے باکرامت اور صاحب روحانیت بزرگ تھے۔ 2 جمادی الاول ہجری 1282 کو اس دار فانی دنیا سے رحلت فرمائی۔ یہ پہلے شخص ہے جو اس خاندان میں دولت علم دین لائے، اور علم دین کی تکمیل کے بعد انہوں نے سب سے پہلے مسند افتاء کو رونق بخشی۔ اس کے بعد اس خاندان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور تلوار کی جگہ قلم نے لے لی۔ اب اس خاندان کا رخ ملک کی حفاظت سے دین کی حمایت کی طرف ہو گیا۔ یہ اپنے دور کے مرجع فتاوی رہے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے مولانا نقی علی خان بھی اپنے وقت میں مرجع فتاوی تھے۔ آخری ذی القعدہ ہجری 1297 میں حاضر دربار رب العزت ہو گئے۔
ان کے نامور فرزند اعلیٰ حضرت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا خان قادری ان کی زندگی ہی میں مسند افتاء پر رونق افروز ہوئے اور آخری دم تک دین کی بے لوث خدمت فرمائی۔ اس طریقے سے 200 سال سے ایک خاندان ذی شان اہل سنت کی سیادت و قیادت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، اور آج اہل سنت والجماعت کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں فرزندوں نے بھی تا حیات اس مسند افتاء پر رونق افروز ہو کر مسلمانوں کی دینی رہنمائی فرمائی۔ رسم بسم اللہ خوانی: جب آپ کی عمر شریف یعنی تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو والد ماجد مفسر اعظم ہند حضرت مولانا ابراہیم رضا خان نے بسم اللہ خوانی کی محفل منعقد کی، اور اس میں دارالعلوم منظر اسلام کے طلباء و مدرسین اپنے اعزاء و اقرباء اور شہر کے معزز افراد کو مدعو کیا۔ حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ نے رسم بسم اللہ خوانی ادا کرائی۔ ابتدائی تعلیم: پھر آپ نے گھر پر ہی اپنی والدہ ماجدہ سے ناظرہ ختم کیا اور والد ماجد سے اردو کی کچھ کتابیں پڑھے۔ پھر منظر اسلام کے استاد حافظ انعام اللہ خاں تسنیم حامدی بریلوی سے پہلی فارسی دوسری فارسی گلزار دبستہ گلستہ اور بوستہ پڑھی۔ عصری تعلیم: عیسوی 1952 میں فضل الرحمن اسلامیہ انٹر کالج میں داخلہ لیا، جہاں ہندی، انگریزی اور دیگر عصری علوم حاصل کیے۔ مروجہ درس نظامی کی تکمیل: اس کے بعد دارالعلوم منظر اسلام میں داخلہ لیا اور مروجہ درس نظامی کی تکمیل فرمائی۔ منظر اسلام میں عربی زبان و ادب کے لیے جامعہ ازہر مصر سے ایک استاذ شیخ عبدالتواب کی خدمات حاصل کی گئی تھے۔ حضور تاج الشریعہ کو بھی عربی زبان و ادب سے خصوصی لگاؤ تھا، چنانچہ آپ علی الصباح انہیں ہندی، اردو اور انگریزی اخبارات کو عربی میں ترجمہ کر کے سنایا کرتے تھے۔ آپ کے ذوق و شوق، محنت و لگن اور ذہانت و فطانت کو دیکھ کر شیخ صاحب نے آپ کے والد گرامی حضور مفسر اعظم کو آپ کو جامعہ ازہر مصر بھیجنے کا مشورہ دیا۔ مزید تحصیل علم کے لیے جامعہ ازہر مصر کا سفر: استاد کے مشورہ کے مطابق حضور مفسر اعظم نے ہجری 1383 مطابق عیسوی 1963 میں جامعہ ازہر مصر بھیج دیا۔ وہاں آپ نے کلیہ اصول الدین میں داخلہ لیا اور 3 سال رہ کر جامعہ کے ماہر اساتذہ سے علم حاصل کیا اور عربی زبان پر تو اس قدر عبور حاصل کیا کہ آپ کو بے تکلف فصیح و بلیغ عربی بولتے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی عجمی عربی بول رہا ہے، یہاں تک کہ عربی میں شاعری بھی فرمانے لگے۔ ہجری 1386 مطابق عیسوی 1966 کو کلیہ اصول الدین سے آپ نے اول نمبر سے فراغت حاصل کی، جس پر مصر کے صدر جناب کرنل جمال عبد الناصر نے
آپ کو ایوارڈ پیش کیا۔